غصے کے اسباب۔ جب سماج اور معاشرے کی تباہی کا اصل سبب غصہ ہے تو پھر ہمیں اس کے اسباب معلوم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان اسباب پر نظر ڈالتے ہوئے غصے پر قابو پایا جا سکے۔ غصہ آنے کی ایک اہم وجہ تکبر ہے۔ جس کے پاس تکبر ہوگا وہ بات بات پر غصہ ہوگا اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے ان پر زیادتی کرے گا۔ اس لیے اسلام نے تکبر کی مذمت کی ہے۔ بدگوئی، بلا ضرورت طویل گفتگو، سخت کلامی، اڑیل پن، غیبت، بد مزاجی یا چڑچڑا پن یعنی بد اخلاقی کے جتنے اوصاف ہیں ان سے غصہ جنم لیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضول باتوں کو چھوڑنے اور زیادہ خاموش رہنے کا حکم دیا ہے۔ کبھی ہم انتقام لینے کے حق میں ہوتے ہیں کیونکہ ہم پر ظلم کیا گیا ہوتا ہے، مگر انتقام مزید بگاڑ اور فساد کا سبب بنتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے معاف کرنے والے کو اہمیت دی ہے۔ شیطان ہماری رگوں سے واقف ہے۔ اسے معلوم ہے کہ انسانی طبیعت میں غصہ موجود ہے، بس انسان میں غصے کو ہوا دینے کی دیر ہے۔ اس کے بعد انسان خود ہی شیطانی عمل کر کے معاملات خراب کرے گا۔ اس بات کو اچھی طرح محسوس کریں اور شیطانی حملے سے بچتے رہیں۔ اس کے لیے نمازوں کی پابندی اور دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اللہ سے بے خوف ہونا، مصیبت پر اصرار کرنا اور دینی تعلیمات کے حصول اور ان پر عمل کرنے سے گریز کرنا بھی انسانی طبیعت میں غصہ بھڑکانے کا کام کرتا ہے۔ آدمی جس قدر متقی ہوگا، گناہوں سے پرہیز کرے گا، دین کا علم حاصل کرے گا اور اسے عملی جامہ پہنائے گا، اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ موجودہ زمانے میں کسی کے خلاف بات کرنا بھی غصے کا سبب ہے۔ حد تو یہ ہے کہ حق بات پر بھی غصہ کیا جاتا ہے۔ ان دونوں امور میں حکمت اور بصیرت لازمی ہے، یعنی بات کرنے میں سلیقہ اور حکمت چاہیے اور اپنے خلاف حق بات سننے پر غصہ کرنے کے بجائے اسے قبول کر کے خود کو سدھارنا چاہیے۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔